إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. معزز حاضرین، گزشتہ ہفتے میں جس چیز کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کیا تھا اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بعد ان احباب اور کرم فرماؤں کو جنہیں اس بات کی فکر ہے، جو یہ بات سوچتے ہیں کہ معاشرے میں جو ناہمواریاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں جو شرعی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں شریعت کی خلاف ورزی کا جو سلسلہ پایا جاتا ہے اس پر بند لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی سلسلے میں میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب چند انسان ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک گھر وجود میں آتا ہے. چند لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں ایک جگہ میں، اس کی وجہ سے ایک گھر پیدا ہوتا ہے جس میں ماں باپ بیٹا بھائی بہن یہ سب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ گھر کہلاتا ہے. اسی طرح جب چند گھر اکٹھا ہوتے ہیں
جب گھر ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس سے سماج اور معاشرہ بنتا ہے. انہی چند گھروں کے مجموعے کو معاشرہ کہا جاتا ہے. اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو آداب، جو اطوار اور جو انداز اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے ہیں، ان اندازوں کے مطابق اور ان تعلیمات کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے، شریعت کی برتری کو قائم رکھتے ہوئے خود کو اس کے دائرے میں محصور کرنے کی کوشش کرے، تو مجھے نہیں لگتا کہ سماج کے انسانوں کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے آپ نے طے کر لیا ہم چوری نہیں کریں گے. سماج کے ہر انسان نے طے کیا ہم چوری نہیں کریں گے. چور کہاں سے آئے گا؟ ہم میں سے ہر فرد نے طے کیا کہ شراب نہیں پیئیں گے. شراب خور کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہم میں سے ہر فرد نے طے کیا ہم خیانت نہیں کریں گے. ہم دوسرے کے حقوق پر ناجائز قبضہ نہیں کریں گے. ہم اپنے ذریعہ اپنے ماتحتوں کو ظلم کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ہم طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں کو اپنی قوت کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ہم سماج میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا رویہ نہیں اپنائیں گے. ہم سماج میں رہتے ہوئے اللہ کی معصیت کا طریقہ نہیں اپنائیں گے. ہم اپنے متعلقین کو اللہ کے دین پر چلنے کی تعلیم دیں گے. ہم اپنی زندگی میں خود کو نماز سے کبھی غافل نہیں رکھیں گے. ہم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہر ممکن صورت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے ماتحتوں کو اللہ کے دین کے مطابق اور اللہ کی شریعت کے مطابق تربیت دینے کی کوشش کریں گے. ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی کے چکر میں نہیں پڑیں گے. ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. ہم کسی کی چغلی نہیں کھائیں گے. ہم کسی تو فرد کی آپسی محبت میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے سماج میں بسنے والے کسی انسان کے خلاف سازش اور مکاری کی چال نہیں چلیں گے. کون روکے گا آپ کو اس سے؟ ہم میں سے کس کو ان سب باتوں کو کرنے سے کون آدمی روک پائے گا؟ تو ہر فرد اپنے طور پر جب یہ بات سمجھے گا، ہر فرد اپنے طور پر جب اس بات کا عہد کرے گا، تو یہ جو ناہمواریاں دکھائی دیتی ہیں، یہ جو پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ جو شریعت سے انحراف اور شریعت سے دوری دکھائی دیتی ہے، کیا پھر بھی اس کا وجود آپ کو نظر آئے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. بازار کی روایت میں یہ اضافہ ہے، ما یحب لنفسہ من الخیر، جو بھلائی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اگر اپنے بھائی کے لیے وہ بھلائی پسند نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب اگر ہم میں سے ہر فرد یہ طے کر لے کہ میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ اگر کوئی مجھ کو گالی دیتا ہے تو مجھے سخت ناگوار گزرتا ہے. میں کسی کی عیب جوئی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر کوئی آدمی بازار میں میرے عیب کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے سخت صدمہ پہنچتا ہے. میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کی چغل خوری نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میرے ساتھ یہ رویہ اپنایا جاتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو تکلیف مجھے ہوتی ہے وہی تکلیف میرے بھائی کو بھی ہوتی ہے. مجھے جو صدمہ پہنچتا ہے وہی صدمہ میرے بھائی کو بھی بے چین رکھتا ہے. تو آپ بتائیں، ایسا کرنے سے آپ کو کون روکے گا؟ ایسا کرنے سے آپ کو کون منع کرے گا؟ آپ عزم کر لیں کہ میں 5 وقتہ نماز کی پابندی مسجد میں آ کر کے پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کروں گا. میں خود نماز کی پابندی کروں گا، اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھنے پر مجبور کروں گا. کون آپ کو روکے گا اس سے؟ کون منع کرے گا آپ کو اس سے؟ آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ کسی کا جھوٹ سنوں گا اور نہ جھوٹ کہوں گا. آپ کو کون منع کرے گا کہ آپ جھوٹ مت بولو؟ آپ طے کر لیں
کہ میں سرے عام اور سرے راہ کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ یہ عہد کرتے ہیں، آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کون منع کرے گا اس بات سے؟ اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح انہی کڑیوں سے جڑ کر تیار ہوتی ہے، انہی چیزوں سے مل کر ایک بہتر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عباد اللہ کونوا عباد اللہ اخوانا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور کینہ نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی نہ کرو، سب مل کر کے بھائی بن کر کے رہو۔ اگر ہر فرد یہ طے کر لے کہ میں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھوں گا، اپنے دل میں کسی بھائی کے تعلق سے کینہ اور حسد، بغض اور نفرت پروان نہیں چڑھنے دوں گا، تو اس کو کون روکے گا اس بات سے؟ کون منع کرے گا اس بات سے؟ اور جان لیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ابتدا میں بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ چیزیں انتہائی خطرناک اور انتہائی زیادہ مہلک ہیں۔ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، قال الذي يشتم والديه، قالوا هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب ام الرجل فيسب امه۔ کہا کہ میں تم کو بڑے سے بڑا، سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا ضرور بتائیے۔ کہا بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں اور باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو سب و شتم کرے؟ کہا ہاں، یہ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اگر یہ اپنی زبان سے دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا تو دوسرے اس کی ماں باپ کو گالی نہیں دیتے۔ گویا کہ بالواسطہ طور پر یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا، اور یہ کبیرہ سے بڑا اکبر الکبائر میں سے بڑے سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو آسان ہے، طاقت ہے آپ کے پاس، اقتدار اور دولت کا نشہ ہے آپ کے پاس، آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی پہنچ سے نوازا ہے، آپ جس کو جو چاہو اپنی زبان سے کہہ سکتے ہو، جہاں چاہو جس کی بے عزت کو پگڑی اور جس کی عزت کو جہاں چاہو نیلام کر سکتے ہو، لیکن انجام اس کا کیا آئے گا؟ نتیجہ اس کا کیا ملے گا؟ ذرا ٹھہرے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مسلمان آدمی کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے لڑائی اور جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ مسلمان آدمی کو گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا یہ فسق ہے، ایسا کرنے والے انسان کو فاسق بنانے والا عمل ہے، اور جو مسلمان آدمی سے جنگ اور لڑائی کرتا ہے وہ کفر کا راستہ اپناتا ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان لعن المؤمن قتلہ، کسی مومن آدمی پر لعن طعن کرنا، اسے برا بھلا کہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کر دے، ایسے ہی ہے کسی کو برا بھلا کہنا جیسے کوئی آدمی کسی کی جان لے لے۔ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل لہ ویل لہ۔ سنو میرے
دوستو، آپ بازار میں، چائے خانوں میں اور مجلسوں میں بیٹھ کر مجلسوں کی رنگینی کو برقرار رکھنے کے لیے، مجلسوں کو زعفران دار بنانے کے لیے اپنی زبانوں کا جو غلط استعمال کرتے ہو، اس کے بارے میں سنو۔ میرے نبی نے کہا بربادی ہے، جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کے مضحکہ اور ہنسنے کا انتظام کرے۔ بربادی ہے ایسے انسان کے لیے، بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مجلس والوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ مجلس والے کہتے ہیں بہت بہتر آدمی ہے، جب تک رہتا ہے پوری مجلس رشتے دار بنی رہتی ہے، ساری مجلس کے لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، لیکن وہ خود، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویل یا تو جہنم کا درجہ اس کے لیے یا تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جو صرف اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کی ہنسی کا سامان فراہم کر سکے۔ اور سنیں، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے ان کو بلایا کہ بیٹے آؤ ذرا میں کچھ دیتا ہوں تمہیں۔ لڑکا بھاگ جاتا ہے۔ عام طور سے والدین بچوں کو بلانے کے لیے، بچوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایسی ترغیب دیتے ہیں ماں باپ، آؤ بیٹا تمہیں کچھ دیتا ہوں۔ وہ بچہ بھاگ رہا تھا، اس کے بعد جب ماں نے بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو بچہ واپس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا اخفیت لہ؟ قالت یا رسول اللہ اخفیت لہ تمرۃ، قال اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا۔ کہا کہ اے ام عامر تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ کہا اللہ کے رسول ایک کھجور ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے، وہی اس بچے کو دینا چاہتی تھی۔ کہا سن لو، اگر تم اسے کچھ نہیں دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا، تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا اگر تم کچھ نہیں دو گی۔ یہ اسے گناہ نہیں سمجھتا کوئی، یہ تو عادی ہے، سماج میں ایسا چلنے والا عمل ہے کہ اس کے بارے میں کبھی دل میں کھٹکتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی غلط ہو سکتا ہے یا اس میں بھی انسان کو گناہ مل سکتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ بچے کو تم نے بلایا کہ آؤ میں دیتا ہوں تمہیں، اور اگر تم نے کچھ نہیں دیا اسے تو ایک جھوٹ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ آپ چلاتے رہو، آپ چیختے رہو، ہنگامہ مچاتے رہو، ساری دنیا اپنے سر پر اٹھا لو، مگر کیا یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹ جائے گا؟ آپ اپنی طاقت کے بل پر اپنے نامہ اعمال سے اس گناہ کو ختم کر سکتے ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں، وہ لکھ دیا گیا تو لکھ دیا گیا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ توبہ کرو، پلٹو، رب کی طرف آؤ اور آئندہ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ وہ اعمال ہیں جو سماج میں چلتے ہیں، سماج کے لوگ اسے برتتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ نامہ اعمال میں گڑبڑی ہو رہی ہے۔ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ بے گناہ اور معصوم انسانوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو چغلی اور غیبت کرتے ہیں۔ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنی زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان اور ہاتھ کے اشارے سے دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ سن لیں، یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو زبان سے کسی کو برا کہتے ہیں، اور وہ بھی جو اپنے ہاتھ اور زبان کے اشارے سے دوسرے کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چائے خانوں میں بیٹھ کر گزرنے والوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا نشانہ بنانے والوں، لکھ لو اس کو اپنے صفحے دل پر، نقش کر لو اپنے دل پر یہ تحریر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو لوگ دوسروں کو اپنی زبان سے نشانۂ تنظیم بناتے ہیں، جو لوگ اپنے ہاتھ اور زبان کے اشارے کے ذریعہ دوسروں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کو کبھی لگتی ہے یہ بات؟ آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر دیا؟ آپ نے کتنا بڑا گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کرا دیا؟ کبھی کھٹکی آپ کو یہ بات؟ سنو، شریعت آپ کی مرضی نہیں، رب العالمین کی مرضی کا نام ہے۔ شریعت آپ کی خواہشات کا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بیان کیے گئے طریقے کا نام ہے۔ تو انسان جس سماج اور جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے،
اگر اس کے بارے میں یہ طے کر لے کہ میں اپنے ذریعہ کسی برائی میں خود کو شریک نہیں کروں گا، اپنے ذریعہ کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، تو ممکن ہے ایسا کہ نہیں ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی مطلوب ہے۔ اور جب 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اور 16 سے 32 بنیں گے تو سماج میں یہ طریقہ، سماج میں یہ سوچ اور سماج میں یہ عمل پروان چڑھے گا اور ایک بہتر معاشرہ وجود پذیر ہوگا، ایک بہتر سماج برپا ہوگا۔ اس لیے ہر فرد ہم میں سے پہلے خود کے بارے میں سوچے، پہلے اپنی زندگی کو ٹٹولے، اپنے معمولات زندگی کا جائزہ لے، صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک وہ کرتا کیا ہے، کون سے اعمال انجام دیتا ہے، اس کا جائزہ لے، اس کے بارے میں غور کرے، اس کے بارے میں فکر مند ہو، پھر دیکھیں کہ اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین آپ کو کس قدر بہتر شکل میں عطا کرتا ہے۔ مسند طیالسی اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ثلاثۃ، ظلم لا یغفر وظلم یغفر وظلم لا یترک، فاما الظلم الذي لا يغفر فهو الشرك بالله، قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، واما الشرك الذي يغفر فهو ظلم العبد بينه وبين ربه، واما الظلم الذي لا يترك فهو ظلم العبد بينه وبين اخيه۔ کہا کہ ظلم کی 3 صورتیں، 3 قسمیں اور 3 طرح کے ظلم ہوا کرتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرا ظلم ہے جسے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تیسرا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا، اسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو وہ ظلم ہے بندے کا اپنے اور اپنے رب کے درمیان معاملے میں اپنے نفس پر ظلم کرنا، بندے کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، اپنے اور اپنے رب کے معاملات میں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان کبھی نماز چھوڑ دیا، کبھی روزہ چھوڑ دیا، کبھی جھوٹ بول دیا، اس طرح کی باتیں جو بندے اور رب سے متعلق ہیں، میرے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے۔ تیسرا ظلم وہ ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہے بندوں کا آپس کا ظلم، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، اس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیدرک درجۃ الصائم والظالم بالنهار ودرجۃ القائم باللیل بحسن خلوده، کہ بندہ قیام و صیام، دن بھر بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کے درجے کو اور رات پر جاگ کر نماز پڑھنے کے درجے کو بندہ پا لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعہ، اپنے حسن اخلاق کے ذریعہ بندہ روزے دار کو اور بندہ قیام لیل اور تہجد گزار کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من شيء اثقل في الميزان عند الله من الخلق الحسن، اللہ کے نزدیک جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ کے ہاں ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جو وزن پیدا کرنے والا انسان کا عمل ہے وہ اچھے اخلاق ہے، حسن سیرت ہے، حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، حسن اخلاق ہے، یہ ہے جو نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی لیے آپ احادیث کا دفتر کھنگالیں، آپ سنت کے ذخیرے کو الٹیں،
تو آپ کو کوئی بھی ایک ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا جو اپنے اور رب کے معاملات میں کمی کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہو، بلکہ اس سے الٹا ڈھیر ساری عبادتیں، ڈھیر سارے روزے اور نماز کو لانے والا انسان میدان محشر میں فیل ہو جائے گا، امتحان میں ناکام ہو کر جہنم رسید ہو جائے گا۔ وہ آدمی جو دنیا میں اپنے اور رب کے معاملات کو تو ٹھیک رکھتا ہے مگر اپنے اور بندوں کے معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ باپ ہے اولاد کے حق ادا نہیں کرتا، اولاد ہے تو والدین کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، سماج کا کوئی فرد ہے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ ذمہ داری کی ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا، اور پھر اخلاق کی بات ہے، لین دین کی بات ہے، معاملات کی بات ہے، رشتہ داریوں کی بات ہے، اور اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں وہ جو اس دنیا میں انجام دیتا ہے، مگر اسے اللہ کی شریعت کے مطابق ادا نہیں کرتا، اسے اللہ کے دین کے مطابق انجام نہیں دیتا۔ نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ رب العالمین نے اس پر فرض کیے ہیں، مگر اسے نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، حسد اور نفرت نہیں کرنا چاہیے، دل میں کینہ اور کپٹ نہیں پالنا چاہیے، اسے نہیں معلوم ہوتا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میدان محشر میں آئے گا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتدرون من المفلس؟ قالوا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم له ولا دینار، قال لا ولكن المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بعبادات امثال الجبال ولكن قد شتم هذا قد ضرب هذا قد اخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم فإن فنيت حسناته قبل ذلك فيؤخذ من سيئات المظلوم فتحمل على من ظلمه۔ کہا کہ تم جانتے ہو کہ تنگ دست اور مفلس کون ہے؟ کہا کہ ہمارے اندر مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، ڈھیر ساری عبادتیں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، اس کا مال لے لیا ہوگا، اس پر کبھی آنکھ کے اشارے سے اس کو نشان، اس کی آبرو کا نشانہ اڑایا ہوگا، مذاق اڑایا ہوگا، کبھی کسی راہ گزرتے وقت اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہوگی، کبھی زندگی بھر کی بات تو آپ کو یاد نہیں رہتی، آپ گناہ کرنے کے گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہو، مگر رب کا فرشتہ اسے نہیں بھولتا، وہ لکھ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد مظلوم، اس کے بعد ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو گالی دیا تھا اس کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا، برا بھلا کہا تھا اس کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا، ظلم کیا تھا اس کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا، اس کو مارا تھا، ستایا تھا، اس کا بدلہ نیکی سے دیا جائے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پہاڑ جیسی عبادت ہے، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ سب ختم ہو جائے گا، تو ایسا کیا جائے گا، مظلوم کی برائیاں، مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جب نیکی نہیں بچے گی تو وہی عبادت گزار انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی سماجی حالت کو، اس نے اپنے معاشرتی اعمال کو درست کرنے کی کبھی کوشش نہیں کیا، اس نے اپنے معاشرتی اعمال کو اور معاشرتی تعلقات کو کبھی بہتر بنانے کی کوشش نہیں کیا، کبھی یہ کوشش نہیں کیا کہ میری وجہ سے میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میری وجہ سے میرے مسلمان بھائی کی کبھی بے آبروئی نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے میرے مسلمان بھائی کو کبھی کانٹا نہیں چبھنا چاہیے، میری وجہ سے کسی کی آبرو پر کبھی حرف نہیں آنی چاہیے، کبھی اس نے نہیں سوچا۔ جب موقع ملا، جب اسے فرصت ملی تو اسے نہ رب یاد رہا نہ رب کی شریعت یاد رہی، اور وہ کچھ کیا جو آج آپ دیکھتے ہیں۔ اور جب ایک بات اور سن لیں،
سماج کا ایک انتہائی گھناؤنا اور ایک انتہائی گھٹیا مسئلہ ہے شادی اور بیاہ کے رسم و رواج کا، شادی اور بیاہ کے غلط اور ہندوانہ طور اور طریقوں کا ہماری شریعت میں یا ہمارے معاملات میں داخل ہونا۔ بیٹی کی جب شادی کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو انسان بڑی لاچاری اور مجبوری کا اظہار کرتا ہے، کیا کریں بہت پریشان ہوتا ہے، انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، بڑی دشواری ہے، کیا کریں بہت پریشان ہیں، لڑکے والے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں سب برابر ہے، پورا سماج سر سے پیر تک اس میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کی کوئی تمیز اور کوئی استثنا نہیں ہے۔ لیکن جب لڑکے کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو ایک لمبی فہرست تیار کی جاتی ہے، ایک لمبا مطالبہ تیار کیا جاتا ہے۔ وہی آدمی جو کل اپنی بچی کی شادی میں گھڑیال کے آنسو گرا رہا تھا، آج وہی انسان بیٹے کی شادی کے وقت فرعون بنا ہوا ہے، اس کے مقابل میں دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا، وہ ظلم کی شکلیں کو پیش کرتا ہے، اپنے مطالبات اور بسمگائی کی وہ صورتیں اپناتا ہے کہ شاید شیطان بھی شرمسار ہو جاتا ہوگا۔ بھیک مانگنے کے لیے، گداگری کرنے کے لیے وہ ہیلے اور وہ اسباب اپنائے جاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی، فلاں چیز فلاں آدمی دے رہا تھا، فلاں آدمی اتنا روپیہ دے رہا تھا، ہم نے اس کو انکار کر دیا، فلاں لوگ آئے سب کو یہ دینے کی فرمائش کر رہے تھے۔ یہ سب بھیک مانگنے کے مہذب انداز ہیں، جدید طریقے ہیں اپنی خواہشات نفسانی اور شیطانی حرص کو تسکین دینے کا۔ وہ طریقہ ہے جو آج آپ کے یہاں رائج ہے۔ وہی انسان جو کل عجز برسا رہا تھا، کیا کریں بہت پریشانی ہے، مگر جب بیٹے کا معاملہ آتا ہے تو ساری ہدایات، ساری پریشانیاں، ساری رہنمائیاں خود بھول جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میدان محشر میں جب آئے گا تو یہ جو جہیز کی لمبی فہرست پیش کی جاتی ہے، یہ جو مطالبات کیے جاتے ہیں وہ بھی لے کر کے میدان محشر میں آئے گا۔ یہ جو مال لے لیا ہے دوسرے کا، یہ جو مجبوری کی صورت میں لڑکی کا باپ کبھی قرض لے کر اور کبھی سود لے کر کے اس کو دیتا ہے، وہ اپنے سر پر لاد کر میدان محشر میں آئے گا اور اس کے بعد اس کی نیکیوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ سن لو میرے دوستو، میرے نوجوان اور میرے بھائی، اسے غور سے سن لیں، اور جو سرپرست اور گارجین ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں۔ بہت مزہ آتا ہے دنیا میں، بہت اچھا لگتا ہے دنیا میں۔ ارے سامان اتنا آیا کہ گھر بھر گیا، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دوسرے کے گھر پڑوس کے لے جاؤ، رکھ دو، پڑوس کے گھر میں لے جاؤ، سامان ہمارا رکھ دو۔ لیکن دینے والے نے کتنی پریشانی سے دیا ہے، کتنی تکلیف گوارا کیا ہے، کتنی زحمت برداشت کیا ہے، سماج میں کتنی ذلت اس نے گوارا کیا۔ میرے دوستو، کبھی سوچا آپ نے اس پر ایک لڑکی کا باپ کس قدر ذلت کی زندگی بھر گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، ایک بائک جمع کرنے کے لیے کس قدر وہ USG لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اس پر، کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ سوچو میرے دوستو، غور کرو اس پر اور اپنے نامہ اعمال کو حقوق العباد سے آزاد کرانے کی کوشش کرو۔ حقوق العباد کا کوئی معاملہ اپنے رجسٹر میں ہرگز درج مت ہونے دو، ورنہ یہ چیز آپ کو ڈبو دے گی، یہ چیز اللہ کے ہاں آپ کو تباہ کر دے گی۔ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان اگر کمی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فظلم یغفر، دوسرا لفظ ہے فظلم یغفر اللہ۔ لیکن یہ ظلم جو آپ اپنے اور اپنے جیسے دوسرے انسان کے درمیان روا رکھتے ہو، اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بدلہ دلائے بغیر اسے معاف نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت میں ہے، یا ایھا الناس تحللوا قبل یوم القیامۃ فإنه ليس هناك درهم ولا دینار ولكن الحسنات والسیئات۔ کہا قیامت کا دن آنے سے پہلے اگر کسی بھائی کا کوئی حق ہے تو اسے ابھی حل کر لو، اسے ابھی ختم کر لو، کیونکہ وہ دن آئے گا جس دن روپیہ اور پیسہ نہیں پایا جائے گا، دینار اور درہم دولت آپ کے پاس نہیں ہوگی، وہاں نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ پایا جائے گا، نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ کیا جائے گا، تو اس وقت آپ کا ہاتھ خالی ہوگا۔ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے دنیا میں
جو فرصت ہے اس فرصت کو آپ استعمال کریں. بہرحال ایک عمومی سی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں اور اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے. ان میں سے کچھ چیزیں اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو تھوڑا تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی رہنمائی میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.